اللہ 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 بیٹا اس کو مکمل سادہ کر دیں۔ اللہ اللہ۔ جو چھوٹے بچے ہیں پہلی آواز سے کھڑے ہو جائیں، سارے چھوٹے بچے جلدی سے کھڑے ہو جائیں، نیک بچے جلدی سے کھڑے ہوں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو۔ آپ لوگ بیٹا سامنے برآمدے میں چلے جائیں، یہ سامنے برآمدے میں جاؤ، شاباش، بڑے اچھے بچے ہیں، بہت پیارے بچے ہیں۔ اب جو نوجوان اور بزرگ ہیں وہ کھڑے ہو کر قرآن پاک کے قریب تشریف لائیں۔ آپ میں سے جو بھی قرآن پاک کے جتنا قریب ہوگا اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہوگی۔ اور آگے ہو جائیں بیٹا، آپ پیچھے چلے جائیں، اس بچے سے بھی کہیں پیچھے چلا جائیں، پیچھے جو بچہ ہے اس سے بھی کہیں پیچھے، آپ کے پیچھے، اس بچے سے کہیں پیچھے چلے جائیں، ادھر چلے جائیں بیٹا، آگے ہو جائیں، آپ آگے آ جائیں اور آگے آ جائیں۔ اب انتظامیہ میں سے ایک بندہ بچوں میں جا کے بیٹھے اور ان کی آواز نہ آئے۔ گزارش یہ ہے کہ 10:35 ہو چکے ہیں اور گفتگو شروع ہے۔ جو قرآن پاک آپ کے سامنے کھلا ہے یہ آپ ہی کی مسجد سے ہے۔ سورہ عاشوراء 42واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں نے 23 نمبر آیت کو سامنے کھولا ہے، اور اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کر کے انشاءاللہ یہ میری کوشش ہوگی کہ جب میں منبر چھوڑ کر گاڑی میں جا کے بیٹھوں تو یہ آیت آپ کے سینے میں اتر چکی ہو، اور قرآن کی اس آیت کی برکت سے آپ سب کا سینہ مدینہ ہو چکا ہو۔ دوبارہ گزارش سنیں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میری گفتگو سنیوں کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی ایک جماعت کے لیے کبھی بات کی ہے۔ سامنے قرآن رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گفتگو ہر اس بندے کے لیے ہے جس کے گھر میں قرآن موجود ہے۔ اب وہ کسی مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس کا قرآن سے تعلق ہے اس کے ساتھ بات ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ یہ پہلا مجمع ہے جو قرآن پاک سن کے صرف میری شکل دیکھ رہا ہے۔ دوبارہ سماعت کریں، سبحان اللہ کی تسبیح کرنے کی کوشش کریں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ آیت ختم نہیں ہوئی بلکہ آگے ارشاد ہو رہا ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے ارشاد ہو رہا ہے، ان اللہ غفور۔ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے ارشاد ہو رہا ہے، ان اللہ غفور شکور۔ یہ ہے ساری آیت۔ اسے اسلام میں آیت مودت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ قرآن پاک کے لیے بولنا سیکھ جائیں۔ مجھے بالکل شعر و شاعری نہیں آتی،
اور میں قطعاً اپنی گفتگو میں اشعار نہیں پڑھ سکتا، واقعات سے مجھے دلچسپی کوئی نہیں۔ 35 منٹ پہ بات کا آغاز ہوا ہے، چاہوں گا کہ اگلے 35 منٹ تک آپ کو قرآن ہی سنایا جائے، اور شاید اس آیت ہی کے ترجمے میں آپ کا گھنٹہ صرف ہو جائے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ شاید ساری آیت کا ترجمہ نہ ہو، چند الفاظ کے ترجمے میں آپ کا وقت ختم ہو جائے۔ عرض پھر کر رہا ہوں کہ اسے آیت مودت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت مودت کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ آیت مودت ہے، اور آپ ہی کے قرآن پاک میں یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے جن ہستیوں کا ذکر کیا اسے علی کہتے ہیں۔ مولانا آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ حافظ عبداللہ صاحب اردو اوپر سے دیکھ کے پڑھیں گے، قریب آ جائیں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس سے مراد حضرت علی۔ عبداللہ صاحب اونچی آواز سے بولے کہ کیا لکھا ہے؟ حضرت علی۔ آگے حضرت فاطمہ، آگے نہیں، حسنین، حسنین کریمین ہیں، یعنی اس سے مراد علی، فاطمہ، حسنین کریمین ہیں۔ سن لیا آپ نے کہ حافظ عبداللہ صاحب آپ ہی کے علاقے کے بندے ہیں، قرآن بھی آپ کی مسجد کا ہے، اور لکھا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں علی کا ذکر کیا ہے۔ بڑا چھوٹا جملہ ہے جس پہ آپ نے اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ کہا۔ میں ایک دفعہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی کے قرآن میں یہ جملہ لکھا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں علی کا ذکر کیا ہے، پھر فاطمہ کا ذکر کیا ہے، پھر حسن کا ذکر کیا ہے، پھر حسین کا ذکر کیا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں 101 دفعہ کی تسبیح کروں کہ اللہ نے اس آیت میں علی کا ذکر کیا ہے۔ نہیں، آپ کو جب یہ محسوس ہوگا نا، یہ جملہ ابھی آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے، جب آپ کو محسوس ہوگا کو آپ کی روح سبحان اللہ کہے گی، جب آپ کو سمجھ آئے گی بات کی کہ اچھا ہم نے مسجد میں بیٹھ کے قرآن سامنے رکھ کے منبر پہ بیٹھے ہوئے ایک اولاد علی کے زبان سے سنا کہ اللہ اللہ ہو کے علی علی کر رہا ہے۔ اللہ علی علی کر رہا ہے، نہیں میں بھی علی علی کر رہا ہوں اور آپ بھی علی علی کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے علی علی کیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ میں اگر علی علی کروں تو میرے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ علی علی کریں تو آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ علی علی کرے تو علی کی شان بلند ہوتی ہے، علی کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہی وہ آیت ہے جسے ہمارے احباب مجلسوں میں پڑھتے ہیں، یہ آیت مودت ہے، اس میں اللہ نے پنجتن پاک کا ذکر کیا ہے۔ آج نا ایمانداری سے کرنا ہے یہ ذکر، اور ایسے کرنا ہے جیسے اللہ نے کیا ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ شاباش، اللہ عمر دراز کرے، سلامتی عطا فرمائے، بڑا جچا ہے آپ کی زبان سے کہ مولا علی کا۔ اب میں پھر ایک دفعہ سن لوں آپ کی زبان سے، کس کا ذکر ہے؟ مولا علی۔ اچھا، یہ جو آپ نے مولا علی کہا یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ نہیں، پہلے تو یہ مجھے بتائیں نا کہ یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ جی حدیث میں لکھا ہے؟ نہیں بیٹا، قرآن میں لکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں قرآن میں لکھا ہے قبلہ، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، پڑھوں؟ نہیں ایسے کیسے پڑھوں گا یار، ذرا مجھے یاد آ لینے دیں۔ سورہ تحریم ہے، 66 نمبر سورہ ہے، اور یہاں حافظ صاحب یہاں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، شک نہ کرنا اللہ وہ ہے جو تمہارا مولا ہے۔ ایک مولا ہے اللہ،
اس سے بھی ٹھنڈا بول سکتے ہو تو بولو یار. ایک مولا ہے اللہ، و جبریل، اور جبریل بھی مولا ہے. جبریل کون ہے؟ اچھا ایک الگ دوسری آیت میں فرمایا رسول بھی مولا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں فرمایا وصالح المؤمنین، یہاں لکھا ہے نیک ایمان والے مولا ہیں. نیک ایمان والے، میں نہیں مانتا، چپ کریں. صالح المؤمنین، یہ مومنین جمع ہے اور صالح واحد ہے. مومنین جمع ہے اور صالح، اس کے وزن پر ایک جملہ لیں، خاتم النبیین. خاتم واحد ہے، نبیین کس مجمع میں آ گیا ہوں میں؟ خاتم واحد ہے اور نبیین معنی کیا ہوگا؟ سارے نبیوں میں ایک آخری. اب یہاں اللہ فرماتا ہے صالح المومنین، کائنات کے سارے مومنوں میں ایک صالح ہے جو محمد کے بعد مولا ہے. ہائے ہائے، جو محمد کے بعد مولا ہے اور مصطفیٰ کے بعد ہے. میرا بچہ یہاں تک قرآن ہے، اب نبی سے پوچھنا ہے کہ وہ مولا کون ہے. اب حضور فرمائیں گے من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ جو قرآن میں اللہ نے جسے مولا کہا ہے نا، وہ میرا بھائی علی ہے جو مولا ہے. آپ کی زبان سے بڑا اچھا لگا مجھے، مولا علی کا ذکر ہے، مولا علی کا ذکر ہے، مولا علی کا ذکر ہے. 35 منٹ پہ بات کا آغاز ہو گیا، اگلے 35 منٹ میں میں چلا جاؤں گا. آپ کی خاموشی آپ کا نقصان کر رہی ہے. آپ بولتے آئیں گے، میں آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں اس سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کروں گا. اللہ فرما رہا ہے اس میں ذکر ہے مولا علی کا. آیت میں ذکر ہے، بولو بھائی سارے، آیت میں ذکر ہے. چلو جی آؤ شروع کریں. حافظ صاحب بڑھنا شروع کر دیں، خطاب دوسری دفعہ ہوگا آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک، یہ، الذی، وہ، یبشر اللہ، خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. لو جی میں نے ترجمہ کر دیا، اب ایک دفعہ آپ ترجمہ پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں. یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ. لو بھی سن لو، حافظ عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی کے ذکر کی آیت کو اللہ نے یہاں سے شروع کیا کہ علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو بند کرو یار، بند کرو اس کو جلدی سے. بھئی میری گزارش سنیں، نمازیں ہم سے پڑھوا رہا ہے، روزے ہم سے رکھوا رہا ہے، حج ہم سے کروا رہا ہے، زکاتیں ہم نے کی دی ہیں، خیرات ہم نے کی ہے، میلاد ہم سے کروایا ہے. ایک علی کا ذکر 5 تن کے گھر کا ذکر تھا، وہ بھی ہم سے کروا لیتا. فرما رہا ہے نمازیں پڑھنی آسان تھیں، اس گھر کا ذکر مشکل ہے، بندوں پہ نہیں چھوڑا، خود کر لیتا ہوں. ہائے ہائے، اب کرتا کیسے ہے یہ دیکھنا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ، آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. نہیں آگے چل سکتا جب تک یہ آیت کے الفاظ آپ کے سینے میں اتر نہ جائیں. سنو مومنوں، جس کے گھر قرآن ہے اور اس کا قرآن سے کوئی تعلق ہے، تو اللہ فرما رہا ہے نبی کی آل کا ذکر خوشخبری ہے. یا اللہ میں سمجھا نہیں سکا، تو کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اوے آدم کے بچوں اور مصطفیٰ کے امتیوں، آل محمد کا ذکر خوشخبری ہے نا، تو پھر جب ان کا ذکر سنو خوش ہو جاؤ. آئے ہائے، علی کے ذکر پر خوش ہو جاؤ، علی کے ذکر پر.
حسین کے ذکر پر، مصطفیٰ کی صاحبزادی کے ذکر پر، حسن کے ذکر پر. اچھا اللہ قرآن میں کہے کہ اس گھر کے ذکر پر خوش ہو جاؤ، لیکن بندے پریشان ہیں اس ذکر پر. بندوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں کہ ہر گلی میں علی، ہر گلی میں علی، گلی گلی علی علی. نہیں، یہ جو خوشخبری پر پریشان ہونا اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے اگر اسے خوشخبری دینے والے پر کوئی شک ہو نا تو پھر وہ خوشخبری پر خوش نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کے حلقے کا ایم پی اے میں اسے جانتا تو نہیں، مثال دے رہا ہوں، اگر وہ شرابی ہے، زانی ہے، جواریہ ہے، جھوٹا ہے، اگر وہ آپ کو خوشخبری دے کہ کل بادشاہ موٹر وے کا انٹرچینج اسی جگہ سے گزار لیں گے تو آپ مسکرا پڑیں گے، بکواس کرتا ہے، اس کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی. تو آپ خوشخبری پر خوش اس لیے نہیں ہوئے کہ آپ کو دینے والے پر شک تھا. نہیں میں سمجھا سکا، دیکھیں نہیں بات نہیں واضح ہوئی، ہو جاتی تو بندے تڑپ جاتے. اچھا میں عرض کرتا ہوں بندہ نیک ہے، شریف ہے، حاجی ہے، سچا بھی ہے، وزیر بھی ہے، کہہ رہے کل یہاں سے انٹرچینج گزار دیں گے. اب میں اور آپ تو خوش ہو جائیں گے قادری صاحب کہ بھئی آگے لگا ہے گھنٹہ، اب لگیں گے 20 منٹ آنے میں. ہم تو خوش ہو گئے کہ اچھی خوشخبری ہے، لیکن جن کی بیچاروں کی ساری زمینیں اس سڑک میں آ گئیں اور انہیں ملا بھی کچھ نہ، ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. اب وہ سر پکڑ کے کہیں گے روندہ خوشخبری دینو. اس کا مطلب ہے خوشخبری پر وہ خوش نہیں ہوتا جس میں اس کا یا تو نقصان ہو یا اسے دینے والے پر کوئی شک ہو. محمد کے رب نے کہا آل محمد کا ذکر خوشخبری ہے، علی کا ذکر سنو خوش ہو جاؤ. اب جو علی کے ذکر پر پریشان ہے یا تو اسے خوشخبری دینے والے پر شک ہے یا آل محمد کے ذکر میں اس کا کوئی نقصان ہو گیا. نہیں ہے جس کا نقصان کوئی نہیں اور اللہ پہ شک نہیں کرتا وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے بھائی؟ نہیں مزہ آیا یار، نہیں سواد آیا بھائی، مل کے سبحان اللہ کہو نا ذرا. نہیں یہ کس نے نعرہ لگایا بھائی؟ دوبارہ لگاؤ، مجھے نہیں نظر آیا، دوبارہ لگاؤ. نعرہ تکبیر. یہ مائک بند کر دیں، نعرہ سنائیں، نعرہ سنائیں، میں آگے چلوں. ذالک الذی یبشر اللہ، نبی کی آل کا ذکر خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. اچھا کنہیں دیتا ہے؟ عبادہ. عبداللہ صاحب کیا معنی ہے؟ اپنے بندوں کو. اللہ فرماتا ہے بات غیروں سے نہیں کی حسین کی، اپنوں سے کی ہے. آپ کو مبارک ہو، اللہ تمہیں اپنا کہہ رہا ہے. یا اللہ مغرب نہیں پڑی آج بھی انہوں نے فرمایا جانتا ہوں پر یہ میرے اپنے ہیں. یا اللہ داڑیاں نہیں رکھ رہے، فرمایا جانتا ہوں پر پھر بھی میرے اپنے ہیں. یا اللہ نلائکوں کو اپنا کہہ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بڑے نکمے ہو پر آل محمد کا ذکر تو کر رہے ہو. بھئی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے، میں آگے پڑھنا شروع کروں. اچھا یا اللہ پھر فرمائے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ ذکر ہے ان بندوں سے جو میرے اپنے ہیں اور وہ آمنو ہے. وہ کیا ہیں؟ دیکھو بیٹا آج رولا پڑا ہوا ہے پاکستان میں. شیعہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، مومنوں نزدیک ہو جاؤ. دیوبندی دوست کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں سب مشرک ہیں، ہم مومن ہیں. دیکھو فیصلہ قرآن پہ چھوڑ دو. یہ میرے سامنے آمنو ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ افتخار صاحب. یہ دیکھیں یہ ہے آمنو، یہ ہے الف 1 1 میم 2 نون 3 واو 4 اور آگے الف 5. پتہ چلا آمنو تو بنتا ہی 5 سے ہے. ہائے ہائے آمنو تو بنتا ہی 5 سے ہے. اچھا رکنا ذرا. یہ جو الف ہے اس کے اوپر کھڑی موجود ہے، میم کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر پیش ہے،
واو کے اوپر جزم ہے، لیکن پانچویں الف کے اوپر نہ زبر ہے، نہ نیچے زیر ہے، نہ اوپر پیش ہے، نہ شد ہے، نہ مد ہے، نہ جزم ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ لکھنے میں 5 ہیں، پڑھنے میں 4 ہیں۔ پتہ چلا آمنو کی شرط ہے جہاں 5 ہوں وہاں 4 ہوں۔ میں نے کچھ کہہ دیا ہے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، آمنو کی شرط ہے جہاں 5 ہوں وہاں 4 ہوں۔ نہیں میں آگے چلوں گا، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، فیصلہ ہے قرآن کی روشنی میں، جہاں 5 ہوں وہاں 4 ہوں۔ اللہ نہیں چاہتا ایسے بندے کو کہ وہ علی کا ذکر سنے یا کرے جسے چاروں پر کوئی اعتراض ہو۔ اللہ چاہتا ہے آل محمد سے محبت کرنے والا وہ ہو جو 5 تن کا بھی نوکر ہو، نبی کے 4 یاروں سے بھی محبت۔ بھائی وہ ملک کدھر گیا؟ بھائی میں نے تو ملک کی تقریر بیٹھ کے سنی تھی، نہیں میں عرض کر رہا ہوں آمنو کی شرط ہے۔ اچھا بھائی رکو میری طرف دیکھیں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ آمنو میں پہلے ہے الف، پتہ چلا آمنو کے لیے سب سے پہلے الف کو سجدہ کرو۔ جسے سمجھ آ گئی اسے میں دعا دیتا ہوں۔ پہلے ہے الف، پہلے ہے الف، جسے سمجھ آ گئی وہ بات کرو۔ پہلے ہے الف، یا اللہ بعد میں با مان جائیں، فرمایا وہ جا کے سکول میں ماننا۔ آمنو میں پورے قرآن میں الف کے بعد جب آئے گا میم آئے گا۔ یا اللہ سمجھ آ گئی، پہلے ماننا ہے اللہ کو، پھر ماننا ہے مصطفیٰ کو۔ یہ آگے نون آیا ہے، فرمایا اب ماننا ہے سارے نبیوں کو۔ یا اللہ آگے واو آیا ہے، فرمایا اب ماننا ہے سارے ولیوں کو۔ آئے ہائے، اب ماننا ہے امام صاحب کو، اب ماننا ہے بابا فرید کو، اب ماننا ہے داتا علی حجویری کو، اب ماننا ہے غوث العظم کو۔ یا اللہ آگے بھی الف آ گیا ہے، فرمایا گناہگار ولی تک آئے، ولی اسے اللہ سے ملاتا۔ اب سمجھ آئی، اللہ نے آل محمد کا ذکر ایرا غیرہ سے نہیں کر دیا، بلکہ 4 یاروں کا نوکر ہو، 5 تن کا حبدار ہو، فرید کی شکر کھاتا ہو، غوث کی یارویں پکاتا ہو۔ اللہ فرمایا اب کرے نا علی علی، ہائے ہائے اب کرے نا علی علی۔ دیکھیں میں کیسے آگے چلوں، لفظ ہے آمنو، لفظ کیا ہے؟ یہ بھائی ایمان کہاں ہوتا ہے؟ جی جی نہیں، میرا سوال ہے یہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، اچھا بھئی ٹھہرو، میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، میں 14 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 15 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی کچھ گاؤں سے لوگ آئے ہیں اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں مومن۔ کل آپ ان سے کہیے لم تؤمن، تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دل تک نہیں آیا۔ پتہ چلا ایمان ہوتا ہے دل میں، ایمان ہوتا ہے نہیں، میں سورہ حجرات پڑھوں گا، پہلے بھی حجرات پڑھی ہے، اب پھر ایک دفعہ حجرات پڑھوں گا۔ پہلے پڑھی تھی 14-15 نمبر آیت، اب میں تھوڑا سا پچھلی ایک آیت کو دیکھوں تاکہ بات اور واضح ہو اور آپ تک بات کو پہنچے۔ لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں زندہ رہا، میں پھر سے آیا تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم ایمان ہی پہ خطاب کر لیں گے، ہاں نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ادھار ہو گیا۔ میں ابھی پڑھ رہا ہوں 7 نمبر آیت کو، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے
تمہارے دلوں کو ایمان کی زینت بنا دیا. ہائے ہائے, اللہ نے تمہارے, بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ کتنی ضروری تقریر ہے جو آپ ضائع کر رہے ہیں. ادھر ادھر مت دیکھیں, جو میرا چہرہ دیکھے گا آیت اس کے سینے میں اترے گی, اور جو ادھر ادھر دیکھے گا وہ میرے خطاب میں شامل ہی نہیں ہے. میں پھر آیت پڑھوں, وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان ہے تمہارے دل کی زینت, تمہارے دل کی زینت ہے ایمان. ایمان ہے تمہارے دل کی زینت. زینت کیا ہوتا ہے بھئی؟ زینت کیا ہوتا ہے جی بھئی؟ اوے بیٹا, بھئی زینت کیا ہوتا ہے؟ بھئی زینت کا معنی ہوتا ہے کسی محفل کی سب سے زیادہ خوبصورتی. آپ یوں سمجھ لیں, بارات میں دلہا ہوتا ہے بارات کی زینت. اللہ فرماتا ہے محمد کے صحابہ کے دلوں کو میں نے ایمان کے دلہے بنایا. آئے ہائے, بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. ہاں تو فرمایا وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہ جن کے دل ایمان کی زینت ہے نا, أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, یہ راشدون ہیں, یہ راشدون ہیں, یہ راشدون, یہ راشدون ہیں. نہیں, ابھی تم نے سنا نہیں بچوں کے منہ سے خلفائے راشدین؟ تو وہ یہیں سے تو پڑھ رہے تھے, وہ راشدون ہیں. وہ کیا ہیں؟ راشدون ہیں. اب سن لو, راشدون اسے کہتے ہیں جن کے دلوں کو ایمان کی زینت محمد کا رب خود بنا رہا ہو. نہیں یار, میں بات واضح نہیں کر سکا تو میں ایک آیت سورہ مجادلہ سے پڑھوں گا. 58 نمبر سورہ ہے, میں 22 نمبر آیت کو پڑھوں گا, اور یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے. آپ کہو تو میں پڑھنی شروع کروں؟ بھئی آیت بہت لمبی ہے, باقاعدہ تو میں ابھی نہیں پڑھ سکوں گا, ضمن میں پڑھوں گا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو چپ رہ کے. تم نے پہلی دفعہ سبحان اللہ کہا ہوتا تو میں اب تک 4 آیتیں اور پڑھ چکا ہوتا. اولئک کتب, جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کیا. اللہ فرماتا ہے تیرے صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں پر ایمان میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. تیرے غلام وہ ہیں جن کے دلوں پر ایمان میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. میں نے تیسری آیت پڑھی کہ ایمان دل میں ہے. ایمان دل میں ہے, ایمان. نبی کو اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا, پنڈ کے لوگ ہیں, جٹکے ہیں, اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں. قل لم تؤمن, ان سے کہو تم مومن نہیں ہو, ولیکن قولوا اسلمنا, ابھی تمہارے اندر اسلام آیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان ابھی تمہارے دل تک نہیں آیا. ٹھنڈا بولے ہو تم لوگ یار, بتاؤ یار مجھے ایمان کہاں ہے؟ شاباش میرا نوجوان, اللہ عمر دراز کرے آپ کی. ایمان کہاں ہے؟ اچھا, اب یہ جو اسلام ہے وہ نہیں بیٹا, نانا, ایمان ہے دل میں, اسلام نہیں. اسلام کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, جب اللہ کسی کا سینہ کھولے تو وہاں اسلام آتا ہے.
ہاں اسلام آتا ہے یہاں، ایمان آتا ہے یہاں. ٹھنڈا بولے ہو یار، میں کیسے آگے چلوں گا؟ اسلام آتا ہے یہاں، ایمان آتا ہے یہاں. اب اللہ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، ابلیس اٹیک کرتا ہے اسلام والے پر، ایمان والا تو شیطان کے قابو بھی نہیں آتا. آئے آئے بولو تو جسے سمجھ آ. ہاں ایمان والا شیطان کے قابو، اسلام والا آتا ہے، ایمان والا نہیں آتا. اب اللہ فرما رہے ذالک الذی یبشر اللہ، سنو میں نے آل محمد کا ذکر ان بندوں سے کیا، خوشخبری انہیں دی جو دل میں اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ شیطان کے قابو نہیں آتے. یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ علی کا. نہیں بولے سارے، سارے بولو. کون کر رہا ہے؟ اللہ. کن سے کر رہا ہے؟ اتنے طاقتور مومن کے جو شیطان کے قابو نہ آئے. نہیں میں آگے چل سکتا یارا. اتنے طاقتور مومن کے جو شیطان کے بھی قابو نہ آئے، وہ مومن جنہیں شیطان دیکھ کر راہ چھوڑ جائے. آئے آئے بولو جسے سمجھ آ رہی. دیکھو نوجوانوں، اگر آیت سیالکوٹ میں آئی ہے تو یہاں مومن تم ہوگے، لیکن مجھے اس قرآن کی قسم اگر آیت مکے میں آئی ہے تو وہ مومن ابو بکر ہوگا، وہ مومن عمر فاروق ہوگا، وہ مومن عثمان غنی ہوگا، وہ مومن. یہاں سے کرو نا علی کا ذکر جہاں سے اللہ نے کیا، یہاں سے کرو حسین کا ذکر جہاں سے اللہ نے کیا. ایسے کرو علی علی جیسے محمد کا رب کر رہا ہے. بخن بخن یا علی. ابو بکر مولا علی کے پاس آئے، بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی. دیکھیں اگر آپ میں کمی ہے تو نالائکی ہماری ہے، آپ کی نہیں. ہم نے آپ کو منبر سے دیا ہی کیا ہے؟ ہاں کم بختی تو ہماری ہے، آپ کی تھوڑی ہے. ہم نے محنت کی ہوتی تو کوئی بات آپ تک پہنچتی. میں عرض کر رہا ہوں ابو بکر نے آ کے کہا بخن بخن یا علی، یا علی آپ کو مبارک ہو. یوں ابو بکر کا چہرہ دیکھ کر مولا علی نے کہا کس بات کی؟ فرمایا یا علی سمیت رسول اللہ، ابھی ابھی میں مصطفیٰ سے سن کر آیا ہوں، لا یجوزو احدن الصراطہ الا من کتب علی الجوازہ. مصطفیٰ فرما رہے تھے تب تک کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا، پل صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک اسے چٹ علی کی نہیں ملے گی. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نتھو نے لکھی پتو نے پڑھی. اب اگر کوئی یہ کہے تو پھر اس پہ تو قرآن پڑھنا ہوگا کہ بندے علی کی چٹ کے بغیر جنت نہیں جائیں گے. اب اس پہ قرآن تو پڑھنا ہوگا نا، اب اس پہ تو قرآن پڑھنا ہوگا نا. آپ چپ ہیں، میں گھر جا کے پڑھ لوں گا. نہیں میرا مطلب ہے ہمارے گھر میں مسجد ہے، وہاں جا کے پڑھ لوں گا نا. جس نے سننا ہے سبحان اللہ ایک آواز سے کہو. دیکھیں اب میری افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب میں کوئی جملہ کہتا ہوں اس پر مجھے ایک دو آیت یاد نہیں آتی، بلکہ اللہ جانے کتنی آیتیں یاد آ رہی ہیں. اب میں سورہ مریم پڑھ رہا ہوں، 19واں سورہ ہے، میں 63 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. 63 نمبر آیت ہے. اچھا قدرتاً 19واں سورہ کھلا ہوا ہے اور 63ویں آیت میرے سامنے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الجنت التی، تلک الجنت التی، تلک الجنت التی نورثو من عبادنا من کان تقیا. عبداللہ صاحب ترجمہ کر دیں. تلک الجنت التی، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو.
अब्दुल्ला साहब ऊंची आवाज से पढ़ें, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। फिर सुभान अल्लाह कहो। जनाब ये वो जन्नत है, ये वो जन्नत है, ये वो जन्नत है जी। इसका कोई वारिस भी है। अच्छा, कौन वारिस है? हम अपने बंदों में से। आला हजरत का तर्जुमा है, बड़े बारीक भी नहीं है, सारे बंदे नहीं, अपने बंदों में से। में से सारे नहीं होते, अपने बंदे नहीं, अपने बंदों में से। अच्छा वैसे तुसी जरा मैनू दस छड्डो, तुसी किदे बंदे हो? अच्छा बाकी नहीं, 5-6 बंदे आखे अल्लाह दे। अच्छा बाकी किदे हो? मैं दोबारा चाश, बेटा आप चुप कर जे भाई, किदे बंदे बैठे हो? मालका सारे ही प्यादे ने असी तेरे हाँ। फरमाया अहले बैत और सहाबा दा जिक्र सजा के बैठे ने मेरे ही ने। मुबारक हो भाई, तुसी सारे जन्नत दे वारिस बैठे हो। अल्लाह फरमांदा है गिरेबान खोलो, शीशे जाके शक्ल वेखो, कोई इंज दियां शक्लां जन्नत दे वारिसां दियां हुंदियां ने। या अल्लाह फिर कौन है जन्नत दा वारिस? फरमांदा है बंदे नहीं, बंदों में से, और वो भी वो जो मेरे हैं, मेरे। मालका इन्ना सारे आख्या सी तेरे हाँ। फरमाया नहीं, ओ ते होर ने ना जेड़े मेरे। या अल्लाह ये तेरे नहीं, फरमाया नबी दे गुलामा दे जिक्र चाहे ने, मेरे ही ने। ते मौला फिर ओ कौन ने? फरमाया बस इन्ना को फर्क है, ये मेरे घर बह के आंदे ने असी ओदे हाँ, उन्होंने मैं आना वो मेरे ने। आए हाय बोलो जिसे समझ आ रही है बात। नहीं, या अल्लाह वो कौन है जिन्हें तू अपना कहता है? फरमाया उनका एड्रेस चाहते हो मेरे घर आ जाओ। आ गए हैं मौला? फरमाया वुजू करो। कर लिया है मौला? फरमाया नमाज शुरू करो। या अल्लाह कर ली है? फरमाया बैठो तहियात में, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, लफ्जों पे गौर करो। अस्सलामु अलैना मतलब ये है हमारा सलाम हो। किन पर? वाला इबादिल्लाह, उन बंदों पर जो उसके हैं, उन बंदों पर जो अल्लाह के हैं। फिर सुनो मेरे नौजवानों, अस्सलामु अलैना नबी के बाद हमारा सलाम है उन बंदों पर जो तेरे हैं। अल्लाह फरमांदा है हुन समझ आई जे नबी तो बाद जिन्होंने तुसा सलाम किया है ना नमाज विच, ओ ने मेरे नहीं। जेड़ा नमाज पढ़ना आ गया वो अल्लाह दा नहीं, अल्लाह दा ना। लेकिन अल्लाह 5 टाइम अपने घर बुलाया बंदियां नू ताकि तुहानू याद हो जाए तुसा सलाम करनी है ते उन्हां नू करनी है, ते उन्हां नू सलाम करना ही तुहाडी नमाज हो गया है। आयो बोलो जिसे समझ आई है बात की। ओए उन्हां नू सलाम करना नमाज हो गया है। ओ तुहाडा सलाम कबूल कर लेंगे, मैं तुहाडी नमाज कबूल कर लांगा। या अल्लाह ओ कौन ने? फरमाया ओ ने जन्नत दे वारिस। या अल्लाह है कौन? फरमाया मन काना तकिया। जी तर्जुमा दे हमें, नहीं जो मुत्तकी हैं, जो क्या है? सारे बोलो यारा, सुन लो सियालकोट के बाजरा गढ़ी वालों, अनूला वालों, सुन लो। कुरान ने कहा अल्लाह ने मुत्तकियों को जन्नत का वारिस बना दिया है। हुन तुहाडे इलाके दा को 8-9 मन दा मौलवी मिंबर ते बह के आखे जी मैं मुत्तकियां, ओनू हथ बन के आख्या जी किबला तुहाडी गल तुहाडी घर दी नहीं मनदी, तुसी जन्नत दे वारिस कदों दे हो गए हो? और अगर वो आखे कि मैं मुत्तकियां ते मैं जन्नत दा वारिस हाँ, उन्होंने फिर समझाना है किबला जन्नत दे वारिस होर हुंदे ने। वो आखे ना कौन है जन्नत दा वारिस?
ان کہنا ہے علی جا انسان دی زندگی کوئی شاید 3 طریقے نہ لاؤندی ہے. پہلا طریقہ ہوندا ہے محنت کرو تے مزدوری لو. اگر یہ ٹھیک ہے پھر تسی چپ کیوں بیٹھے ہو یار؟ وقت ضائع نہ کرو بیٹا، وقت ضائع نہ کرو. دوبارہ سنو، ٹائم رکھو مجھے پتہ چلے میں نے کب چھوڑنا ہے ممبر. ہاں ٹھیک ہے، 13 منٹ ہو چکے ہیں اور 10 23 اور 20 منٹ 20 منٹ ہیں ابھی میرے پاس. میں 20 منٹ بعد ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا. تھوڑا نہیں 60 منٹ بولنا. میں پھر عرض کر رہا ہوں، پہلا طریقہ یہ ہے محنت کرو مزدوری. شاباش جی شاباش، یہ ٹھیک ہے نا جی، محنت کرو تھے. اچھا دوسرا طریقہ ہوندا ہے ککھ نہیں کر سکتے تے صدقے چ مانگ کے لے لو. تیسرا طریقہ ہوندا ہے کہ ایتھے کسے دے 10 کلے زمین دے ہون تے او 10 کلے دے چودھری دے گھر آج ہی بچہ پیدا ہوئے. اس بچے محنت تے نہیں نہ کیتی، اس بچے منگیا تے نہیں نہ، وہ جم دیا ہی 10 کلے دا. ہائے ہائے، میرا خیال ہے اجے بھی تسی نہیں پہنچے. جیڑا سیال کوٹ دا مولوی آکھے نا میں جنت دا وارث ہاں، انہوں کہنا تیرے سر تے قرآن رکھنے آج اعلان کر کے نمازاں پڑھنیاں چھڑ دیو. وہ آکھے گا پھر تے نہ مل دی. انہوں کہنا آج ہی اعلان کر روزے رکھنے چھڑ دیو. وہ آکھے گا پھر تے نہ مل دی. انہوں کہنا انہیاں نمازاں پڑھ کے روزے رکھ کے لویے نا پھر وارث نہیں بنی دا، پھر تے محنت دی مزدوری لئیے نا. آئے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. پھر تے ویر جی محنت دی مزدوری لئیے نا. جو آکھے کہ پھر وارث کون ہے جس بغیر محنت تو لئیے؟ انہوں آکھنا پھر گل سنو قبلہ، اینی کو عمر سی امام حسن دی، اینی کو عمر سی امام حسین دی. اجے ایک نماز امام حسن نہیں پڑھی تے ایک نماز امام حسین نہیں پڑھی. نبی سینن اللہ کے فرماندے نے اے بھی جنت دا وارث ہے، اے بھی جنت دا وارث ہے، انہ دا ابا بھی جنت دا وارث ہے، انہ دی اماں بھی جنت. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ مطلب ہے ہم سمجھ آ گئی ہے کہ وارث ہونے تو پھر نمازاں تے مان سانو بھی کوئی نہیں، اسی جنت وارثاں دے صدقے ہی لے لانگے. یہ بات ابو بکر نے آکے کی لا یجوز احدنی سراتا الا من کتب علی الجوازہ بخن بخن یا علی. یا علی آپ کو مبارک ہو، میں نے محمد سے سنا ہے تب تک بندہ جنت نہیں جائے گا جب تک اسے علی چٹ نہیں دے گا، جب تک اسے علی چٹ نہیں دے گا. مولا علی نے ابو بکر کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے کہنے لگے بخن بخن ابو بکر، ابو بکر آپ کو مبارک ہو. ابو بکر نے کہا یا علی وہ کس بات کی؟ کہا سمیت رسول اللہ، مجھے محمد نے کہا تھا یا علی اسے چٹ نہ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نظر. آئے آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اللہ فرماتے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. اللہ نے آل محمد کا ذکر اپنوں سے کیا جنہیں اللہ اپنا کہے. آئے آئے جنہیں اللہ اپنا کہے، جن کے ایمان کی ضمانت محمد کا رب دے. ٹھنڈا بول رہے ہو میں کیسے بولوں؟ دیکھو یہ قرآن حکیم ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں 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 حضور کے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں کہاں حضور کے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے. نہیں پڑھوں گا ایسے اگر چپ کر. انما المؤمنون الذین، بند کرو اس کو بند کرو یار، بند کرو اس کو اوپر والے کو، بند کرو یار اس کو. میں ڈسٹرب ہو گیا بھائی، مجھے آپ سے بات نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا بیٹا، میں نہیں پڑھ سکتا. او بھائی بیٹھ جو، چھوڑ دو سب کو. بھائی قرآن سنو چپ کر کے. بھئی نہیں ہے مجھے وہ آواز سمجھ میں آتی، میں خود ڈسٹرب ہو گیا تو میں آپ کو کیا دوں گا. مجھے پڑھنے دو، میں آگے پڑھوں.
ठंडा सुभान अल्लाह कहा है। नहीं, अब नहीं पढ़ा जा रहा भाई, नहीं पढ़ा। अल्लाह फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन अरादल आखिरता व सालहा सायहा व हुवा मुमिनुन फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा। मुस्तफ़ा के गुलाम वो हैं जिनकी अल्लाह कदर करता है। मुस्तफा के गुलाम, मुस्तफ़ा के सहाबा वो हैं जिनकी अल्लाह कदर करता है। नहीं आगे चलूंगा, जिनकी कदर अल्लाह करता है। देखिए मैं फिर कुरान पढ़ता हूं। लफ्ज़ इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलु सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। जिन्हें जन्नत में अपना मेहमान बनाकर लाऊंगा वो नबी के सहाबा हैं। देखे मैं फिर कुरान पढ़ता हूं। अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना। ये जिक्र हो रहा है अली का, ये जिक्र हो रहा है पंजतने पाक का। अल्लाह की कसम ये जिक्र है आले मोहम्मद का, लेकिन कर वैसे रहे हैं जैसे रब ने किया है। कर वैसे रहे हैं जैसे रब ने किया है। आप कहो तो मैं आगे पढ़ूं। अल्लाह फरमा रहा है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। फरमाते हैं मेरा हबीब जब तेरे गुलामों के सामने कुरान की आयतें आती हैं, उनके सामने रब का जिक्र होता है तो उनका दिल कांपने लगता है, उनका ईमान बढ़ना शुरू हो जाता है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। इसलिए कि ये तेरे गुलाम हक हैं, ये तेरे गुलाम हक हैं, ये तेरे गुलाम हक। नहीं यारा तकलीफ हुई आपके खामोशी से, सुनो बेटा चुप करके बैठे हो यारा, जुबान कहां चलाओगे जाके। अल्लाह फरमा रहा है अबू बकर हक है, उमर हक है, उस्मान हक है, अली हक है, बिलाल हक है, अबू अयूब अंसारी हक है। तेरा एक एक गुलाम हक है, तेरा एक एक गुलाम हक है। अच्छा रुकना 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 रुकना, मैं आगे पढ़ूं आगे पढ़ूं आगे पढ़ूं। अगर थक नहीं गए तो मैं आगे पढ़ता हूं। नहीं पढ़ूंगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा यार। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना, मुझे माफ करना, अब मैं आयतों के हवाले भी नहीं दे रहा। नहीं, मैं आयतों के हवाले भी दूंगा तो वक्त जाया होगा। बस मुझे आयतें पढ़ने दो ना यार, पढ़ूं आगे। वक्त क्या हो गया है? इन्नल्लज़ीना, हाँ 21 मिनट हो गए हैं, अभी मेरे पास करीबन 14 मिनट है। मैं चाहता हूं 14 आयतें और पढ़ी जाए। अली का जिक्र वो करे जो अबू बकर को हक मानता है। ये है कुरान का पैगाम। अबू बकर को जो हक नहीं, देखें आप रहते हैं हमारे अहले तशी दोस्तों के बिल्कुल दरमियान, और मैं कतई दिल शिकनी नहीं करूंगा अगर कोई शिया दोस्त भी आके हमारे दरमियान में बैठता है तो वो हुसैन का मेहमान है। हम अपनी आए हुए महफिल में नबी के मेहमान की दिल शिकनी नहीं करेंगे। मौला अली का जिक्र अल्लाह ने करने से पहले सहाबा का ईमान बयान किया। ईमान का ताल्लुक था दिल से, अल्लाह ने उनके अंदर की जमानत दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनके दिल की जमानत अल्लाह दे रहा है उन पे हमारे दोस्तों को एतराज क्या है? भाई हमारे अहले तशी दोस्तों को नबी के सहाबा पे एतराज क्या है? वो कहते हैं जिन्हें तुम यार कहते हो नबी का, वो नबी को छोड़कर भाग गए थे। वो नबी पाक को छोड़कर भाग गए थे। देखें मेरे सामने वीडियो कैमरा है और मैं मिंबर पर हूं, 2 कुरान सामने हैं। नौजवानों, ये हकीकत है कि सहाबा नबी को छोड़कर भाग गए थे, हकीकत है। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम उस आयत को पढ़ते हो
جس میں صحابہ بھاگ گئے اس کی اگلی کیوں نہیں پڑھتے؟ ہائے ہائے ہائے، بولو 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 نا، بولو نا بھائی، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ ہر مجلس میں وہ کہتے ہیں بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے، نس گئے۔ وہ اسے بولتے نہیں ہیں، اسے رگڑتے ہیں۔ دیکھیں میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، میں گاؤں میں ہم ہیں فقیر لوگ، فقیر کا کام لڑانا نہیں ہوتا، اکٹھے بٹھانا ہوتا ہے اور حق کو سنانا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ میں عرض کر کے پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں، تاکہ مثال ہے، یہ اسے مثال سمجھیے گا۔ ممبر پر بیٹھ کے کوئی ظرافت طبع نہیں ہے میرے اندر، جس نے پڑھنا ہی قرآن ہو۔ نہیں یارا، دیکھو کتنے منٹ گزر گئے، 35 منٹ پہ بات کا آغاز ہوا تھا، 24 منٹ گزر گئے، ابھی 10 منٹ کم ہے میرے پاس، 11 منٹ کم ہے۔ میں نے 50 منٹ قرآن پڑھا۔ اگلے 10 منٹ میں چاہتا ہوں کم از کم 15-20 آیتیں پڑھ کے اٹھوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک مولانا صاحب آئے، انہوں نے ممبر پر تقریر کی، تقریر کر کے کہنے لگے اصحاب کہف کا کتا جنتی ہے۔ جاتے ہوئے کہنے لگے وہ چٹے رنگ کا تھا، وہ بلایا تھا جٹوں نے مولوی، سارے جٹ کہنے لگے چٹے رنگ دا کتا سی اصحاب کہف دا، پیچھے بلا لیا ارائیوں نے۔ اس نے آگے کہا ابھی میں نے راہ میں کتی دیکھی ہے، اس کے بچے کالے رنگ کے سونے تھے، لہذا وہ کالا تھا۔ اب چٹے والے کہیں کالا تھا، کالے والے کہیں نہیں چٹا۔ چٹے کالے کے رولے میں سارا پنڈ قتل ہو گیا۔ اب وہاں سے ایک گزرا فقیر، اس فقیر نے ممبر پر بیٹھ کر سارے پنڈ کو اکٹھا کر کے کہا یہ تو مانو کہ کتا جنتی تھا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں میں وہ کتے والی آیت پڑھوں اگر آپ سننا چاہتے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلبہم باسط ذرائعہ بالوسید۔ سبحان اللہ، گھر جا کے کہنا۔ دیکھیں سنیں، اللہ فرماتا ہے قلبہم باسط ذرائعہ بالوسید، ان کا کتا دروازے کی چوکھٹ پر اپنے پاؤں کو پھیلائے بیٹھا ہے، تھا نہیں ہے، تھا نہیں ہے، تھا نہیں ہے، تھا نہیں۔ 309 سال وہ ڈال لیں، ہزاروں سال آج کے ڈال لیں، وہ کتا آج بھی ہے۔ مجھے بتاؤ اصحاب کہف کی غلامی کرنے والا اگر کتا نہیں مرتا تو اصحاب محمد کے نوکر کا کیا مقام ہو؟ ہائے ہائے، بولو جسے سمجھ آ رہی۔ نہیں، اس کتے کو دوام مل گیا، اس کتے کو بقا مل گئی، اس کتے کو ابدی زندگی مل گئی۔ جاؤ جا کے سوچنا اس کتے کی کیا بات ہے، اصحاب کہف کی کیا بات ہے، اصحاب محمد کی کیا بات ہے، جن کے نام کی تسبیحاں کرنے والے کتوں کو اللہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے، تو جن کے اوپر کائنات درود پڑے وہ محمد کیسے مر سکتا ہے؟ نہیں بیٹا، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ نعرہ سناؤ، میں دیکھوں مجھے پڑھنا ہے کہ ممبر چھوڑنا ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ کتے کو ابدی زندگی ملی۔ سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، قرآن تو تمہارا ہے،
بیٹا لائٹ چھوڑ دو، لائٹ چھوڑ دو بس، میں کیمرہ چھوڑ کے میرے اوپر بیٹھ جاؤ، تم نیچے بیٹھ جاؤ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو ذرا۔ حافظ صاحب جاگے ذرا، جاگے۔ اس کتے میں جو ابدی زندگی آئی اس کی دو وجوہات ہیں، دو وجوہات۔ اس کی پہلی وجہ تھی اصحاب کہف کا ادب، اصحاب کہف سے محبت۔ میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں؟ اوے نومی جاگ، 5.5 سال یا 6 سال ہو گئے تجھے میری گاڑی چلاتے ہوئے، جملہ تیرے تک نہیں پہنچا آج تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کتا اگر چاہتا تو غار میں ان اللہ والوں کے بالکل برابر بیٹھتا۔ وہ کتا بیٹھا ہے دہلیز پر، اسے اپنی اوقات کا پتا تھا۔ آئے آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، اسے اپنی اوقات کا پتا تھا کہ میری اوقات کیا ہے۔ یہ دو باتیں تھیں، ایک اپنی اوقات کو پہچانو، ایک اصحاب کہف کا ادب سیکھو تو ابدی زندگی کتوں کو مل جاتی ہے۔ تو جو اپنی اوقات کو جان کر محبت اصحاب محمد سے کرے گا اسے کون سی زندگی دے گا؟ آئے آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، میں آگے پڑھنا چاہوں۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے قرآن کی؟ جسے جتنی آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ ہاں 5 منٹ رہ گئے منبر چھوڑنے میں، اب اگر کہو تو آیت کو آگے پڑھ لوں ورنہ رہنے دو۔ یہ ذکر ہے آل محمد کا جو اللہ نے کیا ہے، اور آپ غور نہیں کر رہے کہ ابھی 4 حصے آیت پڑھی ہوئی ہے اور میں نے صرف ابھی تھوڑی سی آیت کا ترجمہ کیا ہے، باقی تو ساری آیت پڑھی ہے۔ اللہ نے علی کا ذکر تب تک نہیں کیا جب تک صدیق اکبر کی صداقت کو بیان نہیں کیا، جب تک عمر فاروق کی عدالت کو بیان نہیں کیا۔ ہاں اگر تم ہمارے دوست یہ کہتے ہو کہ نس گئے تھے بھاگ گئے تھے تو ہم وہ پڑھ دیتے ہیں، بس تمہاری زیادتی یہ ہے کہ تم تھوڑا سا پڑھتے ہو باقی چھوڑ دیتے ہو۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے سارا پڑھنا ہے۔ نہیں کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی کسی سے بغض نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں حوالے کے بغیر نہیں پڑھوں گا۔ آل عمران قرآن کا 3 نمبر سورہ ہے، میں پڑھ رہا ہوں 155 نمبر آیت، 156 نمبر آیت، 157 نمبر آیت، 158 نمبر آیت، 159 نمبر آیت۔ نہیں ارا تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران 3 نمبر سورہ ہے اور مجھے 155 نمبر آیت نکال دیں ذرا، ترجمہ آپ سے لینا ہے، آیت میں پڑھ دوں گا۔ تیزی سے نکالیں۔ آل عمران 3 نمبر سورہ ہے، یہ آ گیا، اور 155 نمبر آیت کدھر ہے؟ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کو، یہ 48 آ گئی، یہ 60 آ گئی۔ نعرہ تکبیر، رسالت، آ گئی۔ جاگو میں پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان۔ جی قبلہ عبداللہ صاحب اونچی آواز سے۔ بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھی۔ لو جی میدان احد ہے، قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی شک کی بات نہیں کہ صحابہ بھاگ گئے تھے اس دن نبی کو چھوڑ کر جب سامنے فوجیں آئیں۔ پریشان تو نہیں ہیں آپ؟ مولانا پھر پڑھیں۔ بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھی۔ جب وہ دونوں فوجیں سامنے آئی تھیں ایک دوسرے کے تو تم بھاگ گئے تھے۔ اچھا یا اللہ بھاگ گئے تھے،
فرمایا بھاگ گئے تھے. یا اللہ پھر؟ فرماتے آگے پڑھو. انما استزلهم الشیطان. میں نے اپنے حبیب سے کہا محمد جی انما استزلهم الشیطان، انہیں شیطان نے لغزش دی. لفظ ہے زلہ. کیا لفظ ہے؟ زلہ. زلہ کا معنی کیا گیا لغزش. زلہ عربی میں کہتے ہیں پھسل جانے کو. رکو سنبھلو، اوے کوئی فیصلہ کر لینے دو، چپ کرو، کوئی بچہ نہ بولے، میری طرف دیکھو سارے. اسی لیے بچوں کو آگے سے اٹھایا تھا کہ ضروری بات ہے. اگر کوئی بچہ اپنے گھر سے کچھا پہن کر نکلے اور جا کے چھپڑ میں نہائے، اسے تو چھتر مارو. لیکن اگر کوئی بچہ جالی والی ٹوپی پہن کے، سپارہ لے کر، چٹے کپڑے پہن کے نکلے، راستے میں تلک جائے، راستے میں پھسل جائے، تلک جائے، سارے کپڑے گندے ہو جائیں، واپس گھر آ جائے، ماں باپ مارتے نہیں اسے چومتے ہیں. آئے ہائے، ماں باپ اسے مارتے نہیں اسے چومتے ہیں کہ بیٹا تیرا قصور کوئی نہیں، تو تلک گیا. محمد کا رب کہہ رہا ہے تیرے غلاموں کا قصور نہیں، وہ شیطان نے انہیں آ کے پھسلا دیا، وہ تلک گئے. نہیں رکنا، چپ کرو. اب کوئی بھی تمہیں کہہ سکتا ہے، ہم اسے کیسے مانے جسے شیطان پھسلا دے؟ ہم اسے کیسے مانے جسے شیطان پھسلا دے؟ اگر یہ کوئی بات کہے تو اسے کہنا پڑھ قرآن سورہ بقرہ کھول. اللہ فرمایا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ. آدم آرام سے رہو جنت میں، کھاؤ جو دل کرے، اس درخت کے قریب نہ جانا. اگلی آیت میں فرماتا ہے زلہم الشیطان، آدم کو شیطان نے پھسلا دیا. اب مجھے بتاؤ کہ اگر آدم کو شیطان پھسلا دے تو اس کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا؟ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. آدم کو شیطان پھسلا دے تو اس کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو صحابہ کی صحابیت کو کیسے پڑ جائے گا؟ کچھ بات کرو، میں آگے قرآن پڑھوں. اللہ کی قسم میں آل محمد کا ذکر کر رہا ہوں، میں علی کا وہ ذکر کر رہا ہوں جو اللہ نے کیا ہے. تم اگر درمیان سے کرتے ہو تو ہمارا کیا قصور ہے؟ شروع سے پڑھو، شروع سے پڑھو گے تو آنکھیں کھلیں گی. ہاں تو یا اللہ اب کیا کریں ان کا جنہیں شیطان نے پھسلا دیا؟ فرمایا سمجھ آ گئی ہے تجھے؟ جب آدم کی معصومیت میں فرق نہیں پڑا تو صحابہ معصوم تھے نہیں تھے، لیکن ان کی صحابیت میں فرق نہیں پڑتا. لیکن مولا پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اب آگے پڑھو. نہیں مجھے ٹائم دکھائے، میں جانا چاہتا ہوں. نہیں 37 منٹ ہو گئے، جانے دو مجھے یار. نہیں 35 منٹ پہ بات کا آغاز ہوا. نہیں آپ جانے دو یار. نہیں 35 منٹ تھے بھائی. نہیں پھر آؤں گا میں انشاءاللہ، پھر آؤں گا، راستہ دو. یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ آپ 60 منٹ تھوڑے تو نہیں ہیں بھائی. 2-4 آیتیں اور پڑھ لوں. کہتے ہیں بندوں کو شعر سناؤ، بندوں کو قرآن سناؤ تو صحیح. ہاں دیکھو تو پھر اس قرآن کا اعجاز کیا ہے. آگے پڑھوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ تو پھر کیا ہوا میرا اللہ؟ آ لینے دو ذرا، آ لینے دو. یہ آ گئی ہے. یا اللہ تو پھر کیا ہوا؟ مولانا باقی ساری چھوڑ دیں. 159 کھول لیں ذرا، 159 کھول لیں. 159 کھول لیں. 159 159
آ گئی ہے، پڑھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. قسم بخدا مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. اس آیت کو میں اپنی روح کو احسال کرنے کے لیے پھر پڑھنا چاہتا ہوں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ٹھنڈا بولتے ہو نوجوان، گھوڑے تھلے کر کے بیٹھو. جی حافظ عبداللہ صاحب، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر سخت ترین دل ہوتا تیرے سینے میں محمد، مصطفیٰ جی تیرے سینے میں اگر یہ رحمت والا دل نہ ہوتا تو یہ بندے تیرے آسے پاسے کیسے رہتے؟ تیرے سینے میں دل بڑا رحمت والا ہے. اب آگے پڑھنے دو، آگے پڑھنے. محمد جی آپ نے سنا تیرے غلاموں کی صحابیت میں ذرا بھی شک نہیں. میں اللہ ضمانت دے رہا ہوں وہ بھاگنے والے بھی تیرے ساتھ دل سے محبت رکھتے ہیں. بس ذرا تلک گئے ہیں، تلکنے میں گناہ تھوڑی ہوتا ہے. ایک کام کرو محمد جی، فاعفو عنہم فاعفو عنہم. ہائے ہائے عبداللہ صاحب اونچی آواز سے جملہ کہیں. آپ انہیں معاف فرماؤ. اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے انہیں معاف کرو. آگے پڑھنے دو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. مصطفیٰ امت کی شفاعت قیامت کے دن کر لینا. یہ جو بھاگے ہیں انہیں ابھی بخشش کی ٹکٹ لے کے دو. آئے آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. نس گئے. آگے بھی تو پڑھو. آئے آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. تمسخر اڑاتے ہو اس بات پہ، شغل کرتے ہو اس بات پہ، ساری تقریر اس جملے پہ کر جاتے ہو. کیسے نس گئے، کیسے چھوڑ دیا. میں آگے پڑھتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. میرا دل کرتا ہے میں تسبیح کروں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. مولانا دے ترجمہ کیا ہے ان لفظوں کا. شفاعت کرو ان کی، ابھی انہیں جنت کی ٹکٹ لے کے دو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اس کو آپ نہیں سمجھیں گے تو کوئی نہیں سمجھے گا. شاورہم، مجلس شورا بناؤ ان کی. اب آپ ترجمہ دے دیں، میں نے ان کے لیے دیا تھا. یہ کاموں میں ان سے مشورہ لو. آئے آئے جسے تو کہتا ہے نس گئے، اللہ نے انہیں محمد کا مشیر بنایا ہے. مجھے معاف کرنا، تمہیں نس گئے نظر آتے ہیں، ہمیں اسی جگہ پہ امیر حمزہ نظر آتے ہیں. کوئی علی کا ذکر نہ کرے تب تک جب تک اللہ نے ابو بکر کے صداقت کو بیان کیا. اب تو جانے دو یار. دیکھو اتنا پڑا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. بس اس سے آگے نہیں پڑھا. 1 گھنٹے سے کئی منٹ اوپر گزر چکے ہیں. اب اگر میں شروع کروں گا کل تو پھر ایک آگے چلوں گا. پھر اگر کہوں گا لا سالکم تو پھر کو 20-25 منٹ لگیں گے. اور اگر کہوں گا علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى پھر کو 5-6 آیتیں پڑھوں گا. اور اگر پڑھوں گا ومن یقترف حسنہ تب تک 2 گھنٹے گزر جائیں گے. نزد لہ فیہا حسنا تک تو آپ کا اندر ہی کھل جائے گا.
ان اللہ غفور شکور پہ الگ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. اب مجھے جانے دیں، پر آگے آخری لفظ سن لیں. آخری لفظ آیا کل، درمیان میں کل کل لفظ آیا. اللہ عمر دراز کرے آپ کی. آپ نے حقیقت میں بہت خوبصورت سنا ہے. میں گجرانوالہ تک آپ کے لیے دعا کرتا جاؤں گا کہ آپ نے قرآن سننے کا حق ادا کیا ہے. باشعور مجمع نوجوانوں نے داد دل کھول کے دی ہے. اب اتنا پیار کرنے والے مجمع کے لیے جو اس طرح کرے تو پھر وہ بھی تو کنجوسی ہے نا. لفظ آ گیا کل، معنی کیا ہے جی؟ آپ فرما دیجیے. اللہ علی علی کر رہا ہے، اچانک درمیان میں جا کے کہتے ہیں محمد جی آپ بولو، محمد جی آپ بولو. نبی نے کہا یا اللہ کیا بولوں؟ فرمایا وہی جو میں پڑھ رہا تھا. یا اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا میں تیرے صحابہ کی شان کے ساتھ تیری آل کا ذکر کر رہا ہوں. تیرے صحابہ کی شان کے ساتھ تیری آل کا ذکر کر رہا ہوں. اب اس سے آگے آپ پڑھو، اب اس سے آگے آپ پڑھو، آپ پڑھو. نہیں میں منت کرتا ہوں یا اللہ جب تو کر رہے نا تو سارا کر دے، اور اگر تیری مرضی یہی ہے مصطفیٰ سے کرواؤں تو کل درمیان میں سے نکال کر آیت کے شروع پہ رکھ کے نا سارا نبی سے کروا. اللہ فرماتا ہے نہیں، ذکر ایسا ہے آدھا میں کروں گا آدھا یار سے کرواؤں گا، آدھا میں کروں گا آدھا یار سے کرواؤں گا، آدھا میں کروں گا آدھا یار سے کرواؤں گا. یا اللہ ذکر کیسا ہے؟ فرمایا نبی کے صحابہ کی عظمت ہے، آل نبی کی شان ہے، آدھا میں کروں گا آدھا یار سے. آئے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. آدھا میں کروں گا آدھا یار سے کرواؤں گا، تاکہ زمانے میں کوئی اگر اصحاب رسول کے ذکر پر اٹیک کرے اسے بھی سمجھ آ جائے، اور اگر کوئی علی کے ذکر پر اٹیک کرے اسے بھی سمجھ آ جائے کہ ان کا شرک حرام نہیں، شرک نہیں، بدعت نہیں، ان کا ذکر وہ پاک ذکر ہے جو سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے.